أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق انشاءاللہ تعالیٰ آج کی کلاس جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ اب جو ہے ایک نیا ٹاپک آج ہم شروع کریں گے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے بارے میں۔ اور جو لاسٹ آیت تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جو ہم نے کی تھی 164، وہ تمام اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں تھی، اور اس کے بعد سے ادھر سے ٹرانزیشن ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، تلاوت قرآن کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں، اور پھر سلسلہ جو ہے گفتگو کا آگے بڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ جو ہے کنٹینیو کرتے ہیں۔ لاسٹ آیت جو ہم نے کی تھی وہ ادھر سے میں نے شروع کیا تھا، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جو ہے باندھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ آیت کیونکہ ہم کور کر چکے ہیں تو ورڈ بائی ورڈ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اس کے بعد سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تو لوگوں میں سے ایسے انسان ہیں جو اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہیں اور ان سے اس طرح سے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
وَمِنَ النَّاسِ واو کیا ہے؟ اور، اینڈ، من سے یہ حرف جر ہو گیا، فرام، الناس، ناس کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو کہتے ہیں، مین کائنڈ. من یتخذو، من جو، یتخذو، اتخذا کسی کو بنانا، کسی کو لینا، somebody who takes، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، besides اللہ، من حرف جر، دون اللہ، دون اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ. دون کا جو ورڈ جو ہے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز نیچے ہونا. دنیا جو ہے نا اسی سے ہے نا، دان کے کوئی چیز جو ہے نیچے ہونا، کوئی چیز جھکی بھی ہو، مطلب ایٹ لوور لیول ہو. تو دون اللہ کے اللہ کے علاوہ کی بناتے ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ من دون اللہ کہ جس کو وہ بنا رہے ہیں خدا، اس کا لیول جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نیچے ہے. تو اس کو جو ہے وہ کیا بنا رہے ہیں؟ شریک. من دون اللہ اندادا، اندادا ند اور انداد، یہ ورڈ پہلے بھی آ چکا ہے سورۃ البقرہ میں، ابھی ہم اس کو ریوزٹ کریں گے انشاءاللہ. اندادا کے ایکول، شریک بناتے ہیں. یحبونہم، یحبونہم میں کتنے ورڈز ہو گئے؟ یحبونہم، یحبونا کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے. کن سے محبت کرتے ہیں؟ جن کو انداد بنائے، جن کو شریک بنایا اللہ کے ساتھ. کا حب اللہ، کاف جو ہے حرف تشبیہ، لائک حب اللہ، کہ جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے وہ ان شرکا سے جو ہے محبت کرتے ہیں، یعنی لوگ جو ہیں ان سے محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو ایمان کی کشتی پہ سوار ہو گئے. اشد، یہ جو ہے کمپیریٹیو وہ صیغہ ہے کہ زیادہ، بے انتہا شدید کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں، یہ وہی ہے اشد، کہ وہ جو ہے زیادہ شدید ترین محبت کرتے ہیں، لائک ان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں. حب للہ، and those who believe are stronger in love for اللہ. جو اللہ پہ ایمان لے کر آئے ان کی محبت تو اللہ کے لیے اس سے کہیں زیادہ ہے، شدید ہے، شدید ترین ہے. مطلب اس میں کمپیئر کیا جا رہا ہے، they are stronger، ان کی جو زیادہ سیویئر محبت ہے اللہ کے لیے. ولو، واو جو ہے اور لو جو ہے کہ اگر، کہ کیا ہوگا؟ ولو یر الذین ظلموا، دیکھیں گے وہ لوگ. یرا، یرا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا. یر الذین ظلموا، کون دیکھیں گے؟ جو ظالم لوگ ہیں وہ اگر دیکھیں، مطلب ادھر اس کا یہ ہے کہ if they see، کہ اگر ان کو پتا چلے، is یرون العذاب، کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے، like they should consider، مطلب اس میں یہ بات، پہلا یرا جو آیا ہے اور دوسرا جو یرون العذاب، کہ think about it. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ you should think about it، کہ اس دن جو ظالم لوگ ہیں جب وہ دیکھیں گے عذاب. جو پہلا یرا آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ بتانے کے لیے کہ they should see، they would see کہ those who wrong، کہ اگر وہ دیکھیں گے کہ جو لوگ ظلم کر بیٹھے ہیں اپنی جانوں کے اوپر، کہ اس یرون العذاب، کہ ان کو اگر وہ دیکھ لیں کہ would see those who wronged. تو اگر دیکھ لیں جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو، یعنی ابھی ہم دنیا میں رہتے ہوئے کوئی وقت امیجن کریں جیسے، تو اگر وہ دیکھیں ابھی اپنی آنکھ سے، تصور کی آنکھ سے، وہ آنے والا وقت کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان پر کیا چیز آشکار ہوگی، کیا چیز ان کے اوپر جو ہے وہ کلیئر ہوگی. ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوت اللہ کے لیے ہے. انا، کہ قوت، کہ طاقت، تمام پاور بلونگ کرتی ہے کس کو؟ للہ. لام جو ہے وہ حرف جر ہے بتانے کے لیے کہ واسطے، فور. للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام قوت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کو بلونگ کرتی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شدید العذاب، اور بے شک اللہ جو ہے سخت سزا دینے والا ہے. واو کیا ہے؟ اینڈ ہو گیا، اور ہو گیا. انا جو ہے وہ حرف توکید ہے.
ڈیفینیٹلی اللہ شدید، اللہ تعالیٰ جو ہے سخت عذاب دینے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ان اللہ شدید العذاب، کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ سخت ہے. تو ان اللہ شدید العذاب، یہ جو ہے that اللہ is severe in punishment. ٹھیک ہے. استبرأ الذین تبعوا، کہ اس دن جو ہے تبرأ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز سے جو ہے نا بیزاری اختیار کرنا، کہ ڈس اون کر دینا. کہتے ہیں نا میں بری ہوں، آپ بری کا ورڈ نہیں کہتے، بری ہو گیا، وہ اس مقدمے سے بری ہو گیا. تو تبرأ جو ہے یہی اسی روٹ ورڈ سے ڈرائیوڈ ہے. از وین تبرأ الذین، کہ اس دن جو ہے بیزار ہو جائیں گے، ڈس اون کریں گے، الذین وہ لوگ، الذین تبعوا جن کی پیروی کی گئی، who were followed. یعنی دنیا میں ہوتا ہے نا فین فالوئنگ ہوتی ہے، ایک کوئی سیلیبریٹی ہے، کوئی ہے جس کو پوری دنیا جو ہے فالو کر رہی ہے کسی بھی وجہ سے، چاہے کوئی ریلیجس فگر ہے یا کوئی انٹرٹینمنٹ کی فگر ہے یا اسپورٹس کی فگر ہے یا کوئی میوزک کا کوئی راک سٹار ہے، یا پھر کسی بھی لیول پر کسی کی آئیڈیالوجی کو جو ہے فالو کیا جا رہا ہے. استبرأ الذین تبعوا جو ہے اٹ از ان دا پیسو فارم، کہ جن کو فالو کیا گیا اس دن بیزاری اختیار کریں گے، کہیں گے کہ گیٹ لاسٹ وہ لوگ کہ جن کو جو ہے فالو کیا گیا. تو استبرأ الذین تبعوا، تو اس دن جو ہے جن لوگوں کو فالو کیا گیا وہ بیزاری اختیار کریں گے. کن سے بیزاری اختیار کریں گے؟ کن کو ڈس اون کریں گے؟ من الذین تبعوا. من کیا ہے؟ فرام حرف جر ہو گیا، الذین کہ لوگ، تبعوا کہ جن لوگوں نے ان کو فالو کیا، یعنی جو ان کے جو لیڈرز ہوں گے وہ بیزاری اختیار کریں گے اپنے فالوور سے، کہ جو ہے اس دن بیزاری اختیار کریں گے. لو ان لنا کرتن، only if کہ کاش، لنا سوری اس دن جو میں I went to the next page، لیکن یہاں پر استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب. ورأوا العذاب کہ وہ اس دن جو ہیں عذاب کو دیکھیں گے، یعنی جب عذاب آنکھوں کے سامنے آئے گا تو جو لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہوگا وہ بیزاری اختیار کریں گے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں نے ان کو فالو کیا ہوگا. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور تمام کے تمام اسباب جو ہیں، تمام کے تمام جو ریلیشنز ہیں، جو وسائل ہیں، وہ اس دن جو ہیں کٹ جائیں گے. تقطع، قطع کا مطلب ہوتا ہے قطع تعلق بھی کہتے ہیں نا ہم لوگ کی چیز سے. تو تقطعت جو ہے یہ وہی ورڈ ہے کہ کٹ جائیں گے. بِهِمُ، بِهِم میں کیا ہے کہ ایک بی ہے جو کہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، اور جو ساتھ میں ہم العذاب کہ ان سے کٹ جائیں گے تمام اسباب، کہ جب عذاب سامنے آئے گا تو ان کے اوپر یہ چیز جو ہے عیاں ہو جائے گی، آشکارا ہو جائے گی کہ تمام قوت اللہ کو بلونگ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید ہے عذاب دینے میں. اور پھر اس دن جو ہے جو جن لوگوں کو فالو کیا جا رہا ہوگا وہ بیزاری اختیار کریں گے اپنے تمام فالوور سے جب وہ عذاب دیکھیں گے، اور تمام کے تمام جو اسباب ہیں، جو دنیا میں جو وسائل تھے، جو اسباب تھے، وہ اس دن کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ختم ہوئی. وقال الذین، اور کہیں گے، قال قول کہنا، الذین کہیں گے وہ لوگ، اتبعوا، اب کن کی باری آ رہی ہے بات کرنے کی کہ جو فالوورز تھے. ابھی تو ہم نے لاسٹ آیت میں ان کی بات سنی ہے کہ جن کو فالو کیا جا رہا تھا وہ بیزاری اختیار کریں گے. اب جو وہ پوری کی پوری جمع غفیر ہے جو فالو کر رہی تھی، جو پورا کا پورا کراؤڈ فالوئنگ جو تھی ان کی، فین فالوئنگ جو تھی ان کی، وہ سارے فالوورز جو ہیں وہ اس دن کیا کہیں گے کہ لو ان لنا کرتن، کہ اگر ہم کو ایک موقع مل جائے، اور لو جو ہے کاش، حرف تمنا، انا کے لنا میں لام جو ہے وہ حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. واسطے، نون الف نا کیا ہے؟ وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ ہمارے واسطے،
کرتن دوبارہ, لائک ہمیں ایک موقع اگر ہمارے واسطے دوبارہ ہو, if we are given another chance, that is what they are saying, کہ جو لوگ جو فالوورز ہوں گے وہ جب دیکھیں گے کہ ہمارے لیڈرز ہم سے, جن کے پیچھے ہم اپنے دن رات ان کی پیروی کرتے رہے تھے, ان کو ہم نے اپنا مائی باپ بنا کے رکھا ہوا تھا, یہ ہم سے آج اتنے بیزار ہیں, تو وہ کہیں گے کہ او آئی وش کہ اب ہمیں بھی کوئی ایک چانس, ایک موقع مل جائے. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ, تو ہم کیا کریں گے, فا از سو, تو نتبرأ ہم بھی جو ہے بیزاری اختیار کریں گے, منہم ان سے, من جو ہے وہ حرف جر ہو گیا, پریپوزیشن ہو گیا, ہم کیا ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا, کہ ہم بھی ان سے جو ہے بیزاری اختیار کریں گے. کما تبرؤوا منا, کما جیسے کہ, کاف جو ہے کیا ہے, لائک جو ہے حرف تشبیہ ہو گیا, ما جیسے, تبرؤ کہ انہوں نے بیزاری اختیار کی, مننا ہم سے, من جو ہے فرام, اور نون الف نا جو ہے ہم سے, جس طرح سے انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی, اگر ہمیں موقع ملے دنیا میں جانے کا تو we will disown them too, ہم بھی ان سے ایسی ہی بیزاری اختیار کریں گے. کذالک, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ this is how, کاف جو ہے لائک, ذالک دیٹ, کہ this is how, اس طریقے سے, یریہم اللہ اعمالہم, اللہ ان کو دکھائے گا, یری یہ اللہ is to show, جو ہے یہ فارم فورس ہے, ارا یری, کہ اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا, ہم جو ہے وہ ہے اٹیچڈ پروناؤن, کہ ان کو دکھائے گا, اللہ will show them اعمالہم, کیا دکھائے گا اللہ ان کو, ان کے اعمال, حسرات علیہم, یعنی اپنے اعمال کو وہ حسرتوں کے ساتھ دیکھیں گے, کہ ان کے اعمال جو ہیں جو دنیا میں وہ کرتے آئے تھے ان کے اوپر ایک حسرت بن جائیں گے, کہ او آئی وش کہ میں نے جو ہے یہ کیا میں نے یہ کیا, وہ ایک حسرت کی طور پہ جو ہے ان کے دل میں ایک خلش کے طور پر اس وقت نمودار ہوں گے. علیہم, علی کیا ہے, آن, یہ حرف جر ہے, ہم کیا ہے, ان پر, اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال حسرت کے طور پر ان کے اوپر جو ہے وہ دکھائے گا. یعنی اس وقت تو دنیا میں انسان کو ایک اٹانومی ملی ہوئی ہے نا, ایک فریڈم ملی ہوئی ہے, ایک فریڈم آف چوائس ہے, لیکن اس دن جب حقیقت واقعی میں آشکار ہوگی, جب ان کے سامنے تمام حقیقت جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی, تو اس دن ان کے تمام اعمال جو ہیں ان کے لیے ایک حسرت ہوں گے, حسرت ہوں گے کہ یہ ہم کیا کرتے رہے تھے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور وہ اس دن جو ہیں آگ سے نہیں نکلنے والے ہیں. وا از اینڈ, ما از نہیں, ہم جو ہے وہ ڈیٹیچ پروناؤن کے طور پہ, کہ ہم کا مطلب ہے کہ دے بھی خارجینا, کہ وہ ذرا برابر بھی نہیں نکلنے والے, بھی جو ہے وہ ایمفسس کے لیے آیا ہے, ادھر حرف جر ہے. خارجین کا مطلب کیا ہے, کہ خروج کہتے ہیں نا نکلنا, خارجین کے نکلنے والے, من فرام النار, آگ سے, کہ وہ جو ہیں آگ سے نہیں نکلنے والے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج کی جو ہیں آیتیں ہیں جن کا ورڈ بائی ورڈ میننگ ہے ہم نے کیا. اب ہم آتے ہیں ایکسپلینیشن کے اوپر. ہمارا جو سلسلہ جو شروع ہوا تھا, جہاں سے ہم نے جوڑنا ہے, وہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے جو آیت کی تھی, ان فی خلق السماوات والارض, کہ تمام آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور یہ جو دن آتے ہیں اور جو رات پلٹتی ہے, رائٹ, والفلک التی, اور یہ جو کشتیاں چلتی ہیں اور ان سے فائدے پہنچتے ہیں لوگوں کو, اور آسمان سے پانی نازل کیا جاتا ہے جس سے زمین, مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, اور تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی پھیلتی ہیں, اور ہوائیں جو چلتی ہیں, اور جو بادل جو مسخر ہیں بین السماء والارض, آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں, ان میں لآیات لقوم یعقلون, سوچنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے, انٹلیکٹ والوں کے لیے, پروسیسنگ مائنڈ کے لیے جو ہے بڑی کلیئر سائنس موجود ہیں. یہ ہماری تھی جو لاسٹ آیت تھی. اب ان آیات کی, اس آیت کے بعد جو ایک دم سے جو نیا ٹاپک شروع ہوا, اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ جو ہے انداد بنا لیتے ہیں, برابری, جس کو برابری کا حق دیا جائے
وہ بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت تو کہیں آگے بڑھی ہوئی ہے اللہ کے لیے. اور ظالم اگر اس دن دیکھیں گے تو وہ جان جائیں گے کہ تمام قوت جو ہے اللہ کو بلانگ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید العذاب ہیں، اللہ کی پنشمنٹ جو ہے وہ سیویئر ہے. کہاں سے بات شروع ہوئی اور کہاں پہ وہ جو ہے وہ جڑ گئی. اب جو ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ آیت سے پہلے جو آیت تھی وہ تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ جو ہے وہ ایک ہے. اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ آیت جو تھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ گلدستہ آیا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، کہ یہ آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، دن رات کا پلٹنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جب ایک اس دل کے اندر جاتی ہیں، جو اللہ کا بندے کا ایسا دل ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے، جس کی عقل جو ہے ان چیزوں کے اوپر تفکر کرتی ہے، تو وہ احساس اس کو ہوتا ہے کہ یہ تو آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور آیات کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، اور نشانی تو وہ ہوتی ہے جو کسی کا پتہ دیتی ہے. تو اس کو کس چیز کا پتہ ملتا ہے؟ اس کو اپنے رب کا پتہ ملتا ہے. لا الہ الا، یہ اللہ ہے جو الہ ہے، هو الرحمن الرحیم، اس کی رحمانیت کا گلدستہ ہے جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. یہ جو تھا لاسٹ کلاس میں جو تھا گفتگو کا جو خلاصہ تھا وہ یہ تھا. اب اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو تو یہ جو آیت تھی، ان دونوں آیتوں کو جوڑنے والی جو وہ بات تھی وہ توحید کی بات تھی. تو اب جو ہے اس کے بعد پتہ چلا کہ جو نیکسٹ آیت آئی اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذکر آ گیا. تو یہ سفر کس طرح سے کٹا، اس مسافر کی اگزامپل پہ چلتے ہیں کہ جس نے یہ سفر اس طریقے سے کاٹا کہ یہ تمام آیتیں اس کو اللہ کی محبت کی طرف لے گئیں. تو ابھی جو سلسلہ ہے وہ ملہ ابراہیمی کا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل اور سورۃ الانعام کی یہ آیتیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے اوپر رات چھا گئی، فلما جن علیہ اللیل، کہ جب رات ان کے اوپر چھا گئی اور انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، قال ھذا ربی، انہوں نے کہا یہ بڑا چمکتا دمکتا ستارہ، اس میں روشن ستارہ ہے اس قدر، یہ شاید میرا رب ہے. فلما افلا، جب وہ ڈھل گیا تو کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال لا احب الآفلین، میں جو ہے جو چیز جو ہے وینش ہو جائے، جو چیز جو ہے غائب ہو جائے، جو چیز جو ہے ڈھل جائے، جس چیز کو زوال ہے، میں اس سے محبت نہیں کرتا. کیا کہا انہوں نے؟ احب، لا احب الآفلین. کیا ورڈ یوز کیا انہوں نے؟ احب، محبت کا لفظ جو ہے استعمال انہوں نے کیا. اس سے کیا پتا چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پرائمری ریلیشن شپ ہے وہ محبت کی ریلیشن شپ ہے. جیسے ابھی ہم نے آیات کا سلسلہ پڑھا سورۃ البقرہ میں، اور اس کے بعد نیکسٹ آیت کیا آ گئی کہ جو اللہ کی محبت کا تذکرہ آ گیا. تو اب اللہ تعالیٰ اس کی ایک پریکٹیکل اگزامپل سورۃ الانعام میں ہمیں جانا پڑا، اور پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، کہا یہ شاید میرا رب ہے. اس کو چمکتا دمکتا انہوں نے چاند دیکھا. قال ھذا ربی فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. جب چاند بھی ڈھل گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے راستہ نہیں بتایا، یہ تو آیات ہے نا، یہ تو پتہ دے رہی ہیں، لیکن کس کی طرف جانے کا، مجھے تو جس کا یہ پتہ دے رہی ہیں اس کی طرف جانا ہے، جس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں مجھے اس کی طرف جانا ہے. مجھے یہ سب چیزیں نظر تو آ رہی ہیں لیکن اب مجھے راستہ ڈھونڈنا ہے کہ یہ کس کی طرف پوائنٹ کر رہی ہیں، کہ اگر میرے رب نے مجھے نہیں پتہ بتایا، مجھے علم نہیں دیا، مجھے علم نہیں یہ ہوا، تو میں تو ایسی ہی اندھیروں میں بھٹکتا رہ جاؤں گا، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. انہوں نے یہ کہا. فلما رأى الشمس بازغة، جب انہوں نے دیکھا سورج بازغہ، بالکل چمکتا دمکتا پوری آب و تاب کے ساتھ، جب سورج کے اوپر نظر پڑی تو قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو اکبر ہے.
فلما افلت، اور جب وہ بھی ڈھل گیا تو قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، یا قوم میں اپنے آپ کو بری کرتا ہوں. جس طرح سے قیامت کے روز جو ہے جو لوگ کے اوپر وہ حقیقت، جب تمام پردے کھل جائیں گے تو اس وقت وہ بری کریں گے، لیکن جو دیکھنے والے تھے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے عقل دی تھی، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی تھی، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فطرت پہ قائم تھے، ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے زندگی میں ہی اپنے آپ کو، اپنی پوری قوم جو شرک میں مبتلا تھی، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو بری کر لیا. انہوں نے کہا یا قوم انی بری، میں تم لوگوں سے بری ہوں کہ جو چیز بھی تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوشیٹ کرتے ہو. تو the one who was firm in belief. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ابراہیم علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، کہ thus we showed Ibrahim علیہ السلام the kingdom of the heavens and the earth. ابراہیم علیہ السلام کے اوپر تمام ایک ملک ہے، ایک ملکوت ہے. ملک دیکھنے والے جو ہیں صرف ملک کو دیکھتے رہ گئے، اور ملکوت اس کے تمام رازوں کو جاننے والے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ملکوت السماوات والارض ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. موقنین یقین وہ ہوتا ہے جو حقیقت کی عکاسی کرتا ہے. یقین ایسا یقین ہو جو کہ حق کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہو، جو حق کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہو، ریفلیکٹیو آف دا ریالٹی، ریفلیکٹیو آف دا ریالٹی، کے کنوکشن دیٹ از پریڈیکیٹڈ آن ریالٹی، کے اصل جو ہے وہ حق کو جو ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ہم نے یہ دکھائے کہ وہ من الموقنین، وہ یقین کرنے والوں میں سے جو ہیں وہ بن گئے جو اللہ کے خلیل تھے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا سبحانہ تعالیٰ نے قصہ بتایا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹیٹمنٹ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، that I turn my face straight towards the one who created the heavens and the earth. اپنی ڈائریکشن انہوں نے جو ہے وہ سیٹ کر لی. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر زیرو کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جو اپنی وہ سیٹ کرتا ہے. انہوں نے اپنی ڈائریکشن کیا سیٹ کر لی؟ انی وجہت، میں نے اپنا چہرہ جو ہے موڑ دیا اس کی طرف جو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کرنے والا رب ہے. حنیفہ، اور نہ میں مستقل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ جو تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل تھی. تو اب ہم جو ہیں اس جگہ پر ہیں سورۃ البقرہ کی، کہ یہ آیت آئی اور اس کے بعد محبت کا سلسلہ آیا. تو ہم اس کی طرف لے کر چلے گئے آپ کو، کہ جو اللہ سے محبت کرنے والا تھا، جس نے اللہ تعالیٰ کے یہ تمام سائنس، تمام آیات کو دیکھا اور کہا کہ میں جو ہوں لا احب الآفلین. تو وہ کیا بات کر رہے تھے کہ لا احب الآفلین کا کیا مطلب ہے؟ اب جو ہے اس کے بعد جو نیکسٹ آیت جو آئی وہ یہ کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے کیا کیا کہ تمام چیزوں کو دیکھا اور ان کو انداز بنا لیا اللہ کے برابری کا، جو اللہ کے رائٹ سے، کہ اللہ کی جو حقوق تھے وہ ان چیزوں کو عطا کر دیے. لوگوں نے دیکھا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کو فائدہ پہنچاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ تو ایسے مذاہب ہوتے ہیں کہ جو جس چیز سے بھی فائدہ پہنچتا ہے، سورج سے فائدہ پہنچتا ہے تو سورج کی جو ہے پرستش کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو کسی بھی چیز سے، کسی بھی درخت سے، کسی بھی جانور سے، کسی بھی چیز سے کرتا ہے تو یہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ اس سے جو ہے ہمیں فائدہ پہنچا ہے تو ضرور یہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی. یا پھر انسان کے ایسے آئیڈلز ہوتے ہیں جو انسان اپنے دماغ میں بنا لیتا ہے. اٹ از ناٹ ایز آبویس کہ آپ نے پتھروں کے آئیڈلز بنائے ہوئے ہیں، لیکن اپنی خواہشات کا جو ہے مینار ایسا دماغ میں تعمیر کیا ہوا ہے
کہ ان خواہشات کی پیروی ہی میں کروں گی تو مجھے خوشی ملے گی، میری تمام خوشیوں کا جو دار و مدار ہے، حالانکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ خوشی پانے کی امپلس بھی جو ہے، کوئی چیز کو انجوائے کرنے کا وہ جو ذریعہ ہے وہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی انسان جو ہے کوئی حرام کھاتا ہے اور اس چیز کو انجوائے کرتا ہے یا کوئی چیز وہ کرتا ہے تو وہ انجوائے کرنے کی امپلس جو ہے کسی چیز کو، وہ اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ تو یہ کہ مسبب الاسباب کو چھوڑ کر اسباب کو خدا بنا لینا جو ہے، یہ اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ لوگوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کا جو رائٹ ہے وہ کس کو دے دیتے ہیں کہ ان انداز جو بنا لیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے، کہ جن چیزوں سے فائدہ پہنچتا ہے یا ان کے دماغ جو ہے سمجھتے ہیں، پرسیو کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے مجھے تمام خوشیاں ملیں گی، انہی چیزوں کے آگے مجھے کشکول لے کر چلنا ہے تو مجھے خوشی ملے گی، تو ان چیزوں کو انہوں نے خدا بنا لیا، خدا کو چھوڑ کر۔ اور جب لکھے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ تو بڑے شدید ہیں۔ اب یہ جو ہے، یہ جو آیت ہے کا حصہ ہے، اس کو ہم تھوڑا سا ٹھہر کے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس آیت کی الگ یہ کلوز جو ہے اس کو ہم الگ سے ڈسکس کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو یہ ظلم کر بیٹھے، ظلم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیرے میں رہ جانا، ظلمات جو ہے وہ اندھیرے میں رہ گئے نا، تو یہ تمام آیات جو تھیں یہ تو وہ تھیں کہ جو آپ کو روشنی کی طرف لے جانے والی تھیں، اللہ کی طرف لے جانے والی تھیں، یعنی ایک تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے دی، بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ہر چیز میں رب کی طرف یہ چیزیں جو تھیں وہ پوائنٹ کر رہی تھیں، لیکن ہم اندھیرے میں رہ گئے کہ ہم انہی کے ساتھ ایسوشیٹ ہو گئے، انہی کو ہم نے خدا بنا لیا۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو لوگ جو اندھیرے میں رہ گئے جب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ کیا ریلائز کریں گے؟ ان القوت للہ جميعا، کہ قوت کسے کہتے ہیں؟ قوت کہتے ہیں کسی چیز کی انٹرنسک یعنی کسی چیز کی اندرونی طور پہ جو ہے کوئی طاقت ہونا، اس کو قوت کہتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم الشان کلمات ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حول جو ہے اٹ از موومنٹ، یہ جو ہے نا کہ کوئی بھی موومنٹ، کسی قسم کی بھی انرجی اگر آپ دیکھتے ہیں جو ہے تخلیق میں کہیں پر بھی آپ کوئی انرجی کسی بھی فارم میں دیکھتے ہیں، تو قوت جو ہے وہ پوٹینشل انرجی ہے، کسی چیز کے اندر پوٹینشل انرجی ہونا۔ جیسے آپ کوئی چیز کو چارج کر لیتے ہیں نا، تو جیسے آپ نے اپنے فون کو چارج کر لیا، اب اس فون کے اندر ایک انرجی، ایک قوت موجود ہے جو آپ کی نظروں میں نہیں ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور ہے، یا کوئی آپ کے پاس کوئی پاور کارڈ ہے، اس کے کوئی جنریٹر ہے، یا کوئی اس کے آپ نے کسی میں گاڑی میں آپ نے فیول ڈال دیا، اب آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک قوت موجود ہے، اگر جب میں انجن کو میں آن کریں گے یا کسی چیز کا جو ہے وہ کریں گے، یا پھر آپ نے کوئی اپلائنس کو بجلی سے کنیکٹ کر دیا، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورس آف انرجی موجود ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سورس آف انرجی ان ایکشن ہے ابھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس فون کے اندر یہ انرجی موجود ہے، اور اگر میں نے کوئی ویڈیو دیکھنی ہے یا کوئی کسی کو کال کرنا ہے تو میں اس انرجی کو میں یوز کر سکتی ہوں، تو آپ کا بڑا ایمان ہے کہ یہ سے انرجی موجود ہے، میں نے اس کو چارج کر لیا ہے، اب میں باہر جاؤں اور مجھے اگر فون کی ضرورت پڑے گی تو میں اس کو آن کروں گی تو اس کے اندر یہ انرجی موجود ہے، رائٹ؟ تو آپ نے ایک انرجی ہے جو آپ نے اس کے اندر، جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجازی جو قوتیں دی ہیں تو ایک انرجی ہے، لیکن ایونچولی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں چیز بتا رہے ہیں کہ انسان جب کسی کو جو ہے وہ خدا بناتا ہے تو انسان کے دماغ کے اندر جو ہے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ڈیٹی، یہ چیز، یہ آئیڈیالوجی، یہ لوگ، یہ واٹ ایور جس چیز کو بھی اللہ کی برابری کی ہم نے سند دے دی ہے، اس کے اندر ایک کوئی ایسی قوت موجود ہے جس کے اوپر میری سسٹیننس جو ہے اس کا دار و مدار، میری خوشی اسی کے اوپر ہے، مجھے میرا جو ہے وہیں سے جو ہے وہ رزق آئے گا، یا پھر جو ہے میری سانس اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔
ہر یعنی اس چیز کو ایک ایبسولوٹ پاور، دنیا میں چھوٹی یہ پاورز جو ہیں یہ سب موجود ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن ایبسولوٹ پاور جو ہے ان القوت، وہ صرف اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے. جو ایبسولوٹ پاور جو ہے، جو ایبسولوٹ جسے کہتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا وہ ستارے اور وہ چمک رہے ہیں اور تمام آب و تاب کے ساتھ وہ ستارے چمک رہے ہیں، یا چاند چمک رہا ہے، یا سورج کو دیکھا انہوں نے، تو ایک انرجی ہے نا جو سورج سے آ رہی ہے، ایک ستارے ہیں نا جو رستہ بتا رہے ہیں، اور ایک جو چاند ہے جو اپنی جگہ پہ جو ہے وہ دمک رہا ہے. لیکن جب یہ چیزیں ڈھلنے لگیں، جب یہ ڈھلنے لگی اور ان میں تغیر آنے لگا، تو اس چیز کو کیسے ہولڈ کر سکتے ہیں کہ جو خود ٹائم کے اثر پہ ہے، جس نے جو ہے خود، جس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے زوال لکھا ہے. تو انہوں نے کیا کہا جب انہوں نے دیکھا؟ انہوں نے کہا لا احب العافلین، جو چیز ڈھل جاتی ہے، جو چیز جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، اس کے وہ مجھے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے سبحان اللہ کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، یعنی میں اس طرح سے محبت نہیں کرتا جس طرح سے مجھے اپنے رب سے محبت کرنی چاہیے. دنیا کی محبتیں تو ہوتی ہیں نا کہ ہم محبت کرتے ہیں چیزوں سے، لیکن ایبسولوٹ محبت ہے، اور یہ ایبسولوٹ محبت کے ٹیسٹ آتے ہیں بلیورز کے لیے. ایبسولوٹ محبت جو ہے ان القوت للہ جمیعا، وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے. ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی بلانگ کرتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے لیے کوئی چیز خوشی لکھی ہے، تو وہ تمام غموں میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ میرے دل میں اتار سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتے میرے لیے کوئی خوشی لکھی ہے تو تمام خوشیوں میں ہوتے ہوئے بھی میرا دل اداس ہوگا. ایبسولوٹ پاور جو ہے وہ اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے. ایبسولوٹ خوشی جو ہے، ایبسولوٹ ہر چیز کی جو وہ کوئی دینے کی جو قوت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اسی لیے ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، تو اس دن جو ہے یہ بات ان کو سمجھ آئے گی. تو یہ کیونکہ انہوں نے اسباب کو جو ہے کیا کیا تھا کہ انداز بنا لیا تھا، اسباب کو انہوں نے بنا لیا تھا کہ یہ اسباب جو ہیں ہمیں کسی طرح سے شاید کوئی بائی ایبسولوٹ خوشی جو ہے پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو چیز جو ہے اس ٹائم فریم کے اندر، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جس کو زوال دیا ہے، جس چیز کو، اور یہ چیز بڑے لوگ اس وقت ہم لوگ کو پتہ چلتا ہے جب ہم کسی کے اوپر بہت ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور اس کو ہم کمزور ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے انسان کو کہ اندر سے خود ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، اندر سے خود ٹوٹ پھوٹ رہا ہے. تو انسان پھر اپنے آپ کو اس مومنٹ میں اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے پاس سے آئے ہیں، ہم اللہ کے پاس واپس جا رہے ہیں. سینٹرلائز کرتے ہیں اپنے آپ کو ہم اللہ تعالیٰ کے اس میں کہ کوئی چیز جو ہے مجھے کرش نہیں کر سکتی، کوئی چیز مجھے وہ نہیں کر سکتی، ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہے. وَتَقَطَّعَتْ. اچھا پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، کہ جن کو فالو کیا گیا وہ ان لوگوں سے بیزار ہوں گے، ان لوگوں سے جو ہے بیزاری اختیار کریں گے کہ جو ان کو فالو کرتے رہے تھے. یہ قیامت کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ عذاب آپ کو دیکھیں گے. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور تمام اسباب جو ہیں اس دن کٹ جائیں گے. اسباب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا کاز. یہ دنیا جو ہے یہ کاز اینڈ ایفیکٹ پہ ہی چل رہی ہے نا، کاز اینڈ ایفیکٹ، کاز اینڈ ایفیکٹ. ہر چیز جو ہے یہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے. تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ والی دنیا جو ہے ایبسولوٹ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اسباب جو اس لیے ہیں کہ آپ مسبب الاسباب کو پہچانیں، ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں کہ ہر چیز جو ہے، تو یہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے اگر اس کو جو خدا لوگ بنا لیتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر میری خوشی کا دار و مدار ہے، تو وہ تمام کے تمام اسباب جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. اس لحاظ سے سورۃ الکہف جو ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے. سورۃ الکہف کی جو پہلی سٹوری ہے وہ اصحاب کہف کی ہے، اور آخری سٹوری جو ہے وہ ذوالقرنین کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دو آپ کو اگزامپلز دکھائی ہیں. ایک جو پہلی اگزامپل ہے ایسے مومنین کی دکھائی ہے جن کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، جن کے پاس کوئی اسباب نہیں تھے، وہ ایک غار کے اندر ہیں، ایک پوائنٹ کے اندر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہیں جھک جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ٹیک کیئر کرتے ہیں
کہ ویکنگ آورس تو چھوڑیں، ان کی جو کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو پلٹاتے ہیں، سورج کی موومنٹ جو ہے ان کو بادر نہیں کرتی، سورج ان کے اوپر گزر رہا ہے، ٹائم ان کے اوپر گزر رہا ہے، سال گزرتے جا رہے ہیں، اور وہ اس طرح سے پریزروڈ ہیں وہاں پر کہ جس طرح سے کوئی موتی جو ہوتا ہے وہ سیپ کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ اصحاب کہف ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف ذوالقرنین ہے، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، جس کو ہم نے تمام اسباب عطا کیے، اور تمام اسباب، مین پاور عطا کی ان کو، لوگوں کی، پھر اس کے بعد مٹیریل کی، پھر ٹریولنگ کی، اور وہ تمام اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا کیے، لیکن وہ مومن جو ہے، وہ اللہ کا بندہ جو ہے، تمام چیزوں کی، تمام قوتوں کے باوجود کیا کہتا ہے کہ ھذا رحمت من ربی، یہ تو اللہ کی طرف سے میری رحمت ہے، جب اس کا حکم آئے گا تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ذوالقرنین جو تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ تمام کے تمام جو اسباب ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان میں جو تمام طاقتیں ہیں، جو تمام پاورز ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور ان کو ایک مومن جو ہے یوٹیلائز کرتا ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اصل جو مسبب الاسباب ہے، اصل جو ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات چاہے تو وہ تمام اسباب عطا کر دے، یا اللہ کی تعالیٰ چاہے تو بغیر اسباب کے لوگوں کے لیے رستے کھول دے، اسباب بغیر اسباب کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے وہ رستے کھول دیں۔ ان کو معجزے کہتے ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی عقل جو ہے وہ حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا ہوا، کہ یہ کیا ہوا کہ ایک موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پانی کے اندر ایک بیبی کے طور پہ جو ہے، پانی کی لہروں نے ان کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب تھا، پالنے والا تھا، وہ ان کی کو اللہ تعالیٰ نے، کوئی پانی نے ان کو کچھ نہیں کہا، وہ پہنچ گئے، اور وہ پوری کی پوری فوج اپنے تمام اسباب کے ساتھ جو تھی وہ پانی کے اندر ڈوب گئی۔ تو یہ ساری کی ساری جو باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ توحید کی طرف، جو ہم نے ابھی پہلی جو آیت جو پڑھی کہ وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان اور وہ رحیم ہے، اس کی رحمانیت کے گلدستے ہیں جو اس دنیا کے اندر جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن ان گلدستوں کی چمک سے، ان پھولوں کی دمک سے تم اس کو مت بھول جاؤ جو گلدستہ جس کی طرف سے آ رہا ہے، جو الہکم واحد ہے، جس نے وہ گلدستہ بھیجا ہے، ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، کہ یہ اس دن پھر یہ چیز جو ہے ان پر ہوگی۔ اور دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسی یہ دنیا ہے، کہ جو ایک آج کل کا جو سیلیبریٹی کلچر ہے، ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں لوگوں کے، ملینز آف فالوورز ہوتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں نہیں کر رہے ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان کو خوش کرنے کی نہیں کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ اقتدار کی پوجا کرتے ہیں، لوگ فیم کی پوجا کرتے ہیں، لوگ خوبصورتی کی پوجا کرتے ہیں، لوگ پاور کی پوجا کرتے ہیں، لوگ دولت کی پوجا کرتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کو خدا بنا بیٹھتے ہیں، کیا کیا چیزیں، لیکن ساری کی ساری قوتوں کا دار و مدار جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کہ جو ہے پھر اس کے بعد جو نیکسٹ آیت آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ پھر جو استبرأ الذین تبعوا، یہ ہم نے آیت کی، پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے وقال الذین تبعوا، اور وہ لوگ جو فالو کرتے تھے وہ بھی بولیں گے اس دن کہ ایک ہمیں موقع ملے، ہم دنیا میں جائیں، ہم بھی تم سے اتنے ہی بیزار ہوں گے جتنے تم آج ہم سے بیزاری جو ہے وہ شو کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ جو تھی یہ نیکسٹ آیت تھی۔ ناؤ اب جو ڈسکشن جو ہے وہ تھوڑا سا اور آگے اس کو لے کر بڑھاتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو معلوم ہے کہ میرا پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ میں آیت کے اوپر فوکس کرتی ہوں، پھر میں تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کرتی ہوں، پھر تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کرتی ہوں، تو جو ہے تاکہ وہ بات جو ہے ہم جہاں پر یہ جو ہے نا قرآن کی آیتیں جو ہیں یہ اس کی پلیسمنٹ ہم کو سمجھ آئے۔ قرآن جب سورۃ البقرہ شروع ہوئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمام انسانوں کو اللہ کا خطاب تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا اور تم سے پہلے لوگوں کو بنایا، لعلکم تتقون، اور جو ہے
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور تمہارے لیے رزق جو ہے تمہیں عطا کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کے ساتھ انداد نہیں بناؤ، پیرللز نہیں بناؤ، شریک نہیں بناؤ، جبکہ تم اس چیز کو جانتے ہو. تو یہ پہلا حکم تھا جو تمام انسانوں کو آیا تھا، اور یہی بات جو ہے دوبارہ جو ہے وہ ادھر ریپیٹ کی جا رہی ہے. تو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اگر آپ کو یاد ہو کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ والثمرات وبشر الصابرین، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابھی کچھ آیتوں پہلے ہم تم کو ڈیفینیٹلی ٹیسٹ کریں گے، اور تمہیں خوف اور بھوک اور تمہارے اموال میں نقصان اور تمہاری جانوں میں نقصان یا تمہارے ثمرات میں نقصان، اور پھر جو ہے وہ بشر الصابرین. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اگر آپ کو یاد ہو کہ میں بتائی تھی کہ یہ کارڈز ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں جو ہم کو دنیا کے ساتھ جو ہے اٹیچ کرتی ہیں. وہ تقطعت بہم الاسباب، ہم کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اسباب ہیں، یہ تمام اسباب ہیں جن کے اوپر ہماری زندگی جو ہے وہ منحصر ہے، اور ہم ان چیزوں سے اٹیچڈ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ایک کوئی کسی سبب کو کاٹ دیتے ہیں، یا اس کا خوف ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں کہ وہ چیز ہم سے جو ہے وہ چلی جائے گی، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب ایسا ہوگا، جب ہم اس طرح سے ٹیسٹ کریں گے، کہ کیوں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں ہی جو ہے وہ ریئلائزیشن آف ریالٹی، جو اسباب کی ریالٹی ہے اس سے ہم کو جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا خبر اس کی دے رہے ہیں کہ ہم تمہیں کرتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اس وقت وہ لوگ جو ایمان کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، جو صبر کرنے والے ہوں گے، جن کے دل میں ان اسباب سے زیادہ مسبب الاسباب ہوگا جس سے وہ اپنے جو ہے کائنات جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کائنات جو ہے وہ اسباب کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے بلکہ مسبب الاسباب کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، اور وہ اس کے ساتھ جڑ کر اس کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں صبر کر کے. وہ صبر کا جو لبادہ اوڑھ کر، جو صبر کی چادر اپنے اوپر ڈال کے بیٹھے ہیں، اپنے رب کی نام کے ڈال کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان کے لیے بڑی، تو یہ جو اسباب جو آخرت میں کٹ رہے ہیں، کبھی کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہیں تھوڑی تھوڑی ہم کو جو ہے اس کی جھلکیاں دکھاتے ہیں کہ وہ چیزیں ہم سے جو ہیں وہ رخصت ہونے لگ جاتی ہیں. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا، جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ کی ہی طرف ہی ہم واپس جا رہے ہیں. جب مصیبت پڑتی ہے، جب یہ اسباب کٹنے لگتے ہیں، جب یہ ڈوریاں چھوٹنے لگتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جو ہے ہم جا رہے ہیں، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر تو بڑی اللہ کی طرف سے وہ نور میں آ گئے نا، یہ لوگ ظلم سے نکل کے وہ نور کی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ اولئک هم المہتدون، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صحیح ڈائریکشن میں ہیں، انہوں نے اپنا راستہ صحیح متعین کر لیا ہے، یہ صحیح ڈائریکشن میں اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ چیز جان لی ہے کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ تمام قوتیں اللہ ہی کو بلانگ کرتی ہیں. اگر کوئی ایسا گزر گیا یا ایسا کوئی چلا گیا جس سے ہم شدید محبت کرتے تھے، وہ جو محبت اس شخص کے دل میں تھی، وہ جو اس شخص کی پلیسمنٹ ہماری زندگی میں تھی، وہ اس کی طرف سے تھی نا، کہ جو ہمیں زیادہ چاہتا ہے، جس نے وہ ہمیں وہ شخص جو ہے عطا کیا تھا. تو ان القوت للہ جمیعا، تمام میرے دل کو خوش کرنے کی جو طاقت ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی بلانگ کرتی ہے نا. تو اپنا دل جو ہوتا ہے نا، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کا دل تو اللہ کے پاس گروی رکھا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مسبب الاسباب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اس حقیقت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. تو ایمان کیا ہے کہ اس حقیقت میں رہنا. کسی قسم کی انسان جو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے روشنی میں لے کر آ جاتے ہیں، وہ اپنے رب کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. تو
ایک انسان جو کمزور ہے، جس کا دل کمزور ہے، جس کے تمام ایموشنل اور فزیکل جو بینگ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے کہ جس کے لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کو تمام قوتیں اور تمام طاقتیں جس کو جو ہے وہ بلانگ کرتی ہیں. تو یہ جو ہے ویل لٹ پاتھ ہے. دیز آر دا پیپل مہتدون، یا اندھیروں میں نہیں رہتے. جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، یا رب اگر آپ نے مجھے رستہ نہیں دکھایا میں تو ادھر اندھیروں میں بھٹکتا ہی رہ جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے جو ایمان والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رستہ وہ دکھا دیتا ہے. کیوں اللہ تعالیٰ رستہ دکھاتا ہے اور یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ کیونکہ جب قیامت کا دن آئے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ وہ جب دن آئے گا جب نہ مال انسان کو فائدہ دے گا، نہ اولاد انسان کو فائدہ دے گی. یہ مین چیزیں ہوتی ہیں نا. انسان کے پاس پیسہ ہے تو انسان سمجھتا ہے سب کچھ ہے، انسان کے پاس اولاد ہے تو انسان کو اولاد کے اوپر ہوتے کا بڑا اس کا غرور ہوتا ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ایکسیپٹ کہ وہ شخص جو کہ قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. قلب سلیم کیا ہے؟ ایک ساؤنڈ ہارٹ ہے، ایک ایسا ہارٹ جو کہ مستقل پیس کی حالت میں ہے، لیکن پیس جو ہے اس چیز کے ساتھ ایسوشیٹ ہو کر آئے گا. اگر آپ کا جو یہ بات سمجھے، اگر ہمارا جو پیس ہے، ہمارا جو سکون ہے ایسی چیزوں کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہے جو کہ خود کسی چیز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب العافلین، جب وہ چیزیں جو ہیں ادھڑ جائیں گی تو ہمارے دل کا پیس بھی ادھڑ جائے گا. ہمارے دل کا پیس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو ہمارے جو سارے کے سارے ہم نے جن چیزوں کے اوپر ٹیکا لگایا ہوا ہے، ہماری خوشیاں، ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں خوشی دیں گی، وہ چیزیں جب ہم سے جب نکل جائیں گی، دور ہو جائیں گی، تو وہ پیس بھی ادھر جائے گا. تو اللہ جو اپنے بندوں کے ساتھ رحمان ہے، جو رحیم ہے، جس نے اپنی رحمانیت میں رحیم اور اپنی رحیمی میں جو ہے یہ ہم پہ نعمتوں کی بارشیں کی ہیں. وہ اس قدر محبت کرتا ہے کہ نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، لیکن اصل تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو حقیقت کسی کے ساتھ جو ہے وہ رکھے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو کیسے ایسی چیز کے اوپر جو ہے سہارا لینے دے گا جو باقی اس کا سہارا نہ بنے، جو اس کا سہارا نہ بنے، اور وہ چیز جو ہے اس سے ادھر جائے. تو یہ جو ٹرائلز ہوتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا میں جو ہوتی ہیں انسان کی، وہ اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان اپنا جو ہے رستہ اللہ کی طرف موڑ لے، اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. جان لے لا احب العافلین، مجھے تو اپنے رب کی طرف جانا ہے، مجھے تو جو ہے روشنی کی طرف جانا ہے. تو پھر اس کی جو ہے روشنی کی طلب جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جب اس کی روشنی کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے تو پھر اس کو روشنی چاہیے. تو یہ تمام جو آیات تھیں، جو آیات کا جو گلدستہ تھا، یہ اس کے روشنی کے چراغ ہو جاتے ہیں. یہ اس کو بھٹکاتے نہیں ہیں، یہ اس کے لیے انداز نہیں بن جاتے ہیں، یہ اس کے لیے خدا نہیں بن جاتے، یہ اس کے لیے روشنی کے چراغ ہو جاتے ہیں جیسے ستارے ہیں. اب مجھے جو ہے کیا چاہیے؟ مجھے ایک گائیڈ چاہیے، مجھے ایک گائیڈ چاہیے جو روشنی مجھے جو ہے دکھا سکے، جو مجھے بتا سکے کہ مجھے اس اللہ کی طرف کہاں جانا ہے. یہ اللہ کی محبت جو بڑھتی چلی جائے گی تو روشنی کی طرف اسی طرح سے بڑھتی جائے گی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یغشی اللیل النہار، کہ یطلبہ حسیسا، جس طرح سے جو ہوتی ہے نا رات دن کا تعاقب کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا نا، رات دن کا تعاقب کرتی ہے، اس کی تعاقب میں ہوتی ہے کہ جلدی 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 اس کی طرف چلتی چلی جاتی ہے. تو جو مومنین کے دل ہوتے ہیں جب اللہ کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، جب وہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانا ہے، تو وَالَّذِينَ أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ان کی محبت جو ہوتی ہے اللہ کی شدت اس کی جو ہو جاتی ہے وہ لپکتے ہیں روشنی کی طرف. ہر آیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کا رستہ بتاتی ہے، اللہ کی طرف پوائنٹ کرتی ہے، اور ان کو ایک جو گائیڈ چاہیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم کو محبت کی تم بات کرتے ہو نا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. محبت کی بات کرتے ہو تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو. اب اتباع کا ورڈ یہاں پر کس کے کنٹراسٹ میں آیا؟ ان لوگوں کی کنٹراسٹ میں آیا جو ان کو فالو کرتے تھے، انہوں نے انداز بنا لیا تھا، جن کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، اور قیامت میں پہنچے
تو دیکھا کہ وہ تو ان سے بیزار ہیں، انہوں نے کہا ہم بھی اگر واپس جائیں گے ہم بھی تم سے بیزار ہوں گے. تو پتہ چلا کہ انسان کی فطرت میں ہے فالو کرنا، انسان کی فطرت میں ہے فالو کرنا. آپ کو پتہ ہے نا بچہ جو ہوتا ہے کاپی کرتا ہے، جو نان وربلی کتنے کتنے لوگ ہوتے ہیں. میں کبھی اپنی امی کی فرینڈس کے ساتھ بات کرتی ہوں تو میری امی کہتی ہے ان کی دوستیں کہتی ہیں تم بالکل اپنی امی کی طرح بات کرتی ہو. وہ میری امی کو دیکھ لیتی ہیں تو پروبیبلی کبھی کسی غیر شعوری طور پہ جو میری امی کا بات کرنے کا طریقہ تھا میں نے ان سے پک کر لیا. رائٹ؟ تو یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں چلتی، آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، آپ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو آپ شیڈو کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یا رسول اللہ آپ ان کو بتا دیجئے، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ، مطلب یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِ، تو میری اتباع کرو. کس کا اتباع کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ غفور اور وہ رحیم ہے. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بتائی کہ جو لوگ جو تھے جو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کا رستہ جو ہے وہ ڈھونڈتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو گائیڈ چاہیے تھے نا جن کا تمہیں اتباع کرنا تھا، تو تمہارا گائیڈ جو ہے یہ رسول ہے. تمہارا گائیڈ جو ہے یہ رسول ہے. یہ ستارے تھے، یہ آیات تھیں جو ستارے تھے، ان کی روشنی سے پتہ چلا کہ ایک کوئی رب ہے. لیکن ابھی روشنی کی مزید طلب تھی کہ کہاں کون کھڑا ہے. جیسے اندھیرے میں لائٹ چلی جاتی ہے نا تو لوگ ڈھونڈتے ہیں کس سائڈ پہ لائٹ ہے مجھے نظر آئے، تو کون کھڑا ہے مشعل راہ لے کر؟ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کھڑے ہیں، ہادی ہیں، جو کہ روشنی لے کر اب ان کو فالو کرنا ہے. تو یہ نور کی طلب ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہ نور کی طلب ہے. یہ نور ملے گا ہی، یہ نور ہوگا ہی تو میں آگے جو ہے میں چل سکوں گی. اولئک الذین کہ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ جو ہے ہدایت کا رستہ جو ہے کس طرح سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائیڈ بنا دیا کہ ان کے پاس روشنی ہے، وہ مشعل لے کر کھڑے ہیں، ان کو فالو کرو. کہ نور ہی تو ہے، یہ دنیا میں بھی چلے گا، اور جو آپ پورا جو قیامت میں پڑھتے ہیں نا جو پورے صراط پہ جو جس کا جتنا نور ہوگا وہ اتنا زیادہ تیز جو ہے اس کو کراس کرے گا. یہ دنیا میں بھی جو ہے یہ نور ہے جو چاہیے اللہ کی طرف جانے کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ نور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جاتا ہے. جس طرح سے اللہ کے لیے کوئی اگزامپل نہیں ہے لیکن ستارے ہیں، ستاروں کے آگے جو ہے وہ ماند پڑ کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے چاند کے آگے. چاند کتنا خوبصورت ہے، اور چاند کی روشنی کہاں سے ریفلیکٹ ہوتی ہے؟ وہ سورج سے ریفلیکٹ ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ تمام آیات جو ہیں یہ ستارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف پوائنٹ کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاند ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور عطا کیا گیا ہے. اور پھر آپ جب جو ہے طلب کس کی طرف ہے؟ اصل جانے کی طلب تو اس کی طرف ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کی طرف جانے کا رستہ چاہیے ہمیں، کہ اس رستے کی طرف جانا ہے. تو وہ نور جو ہے ہمیں جو ہے ہمارا فیول ہے، ہمیں چاہیے وہ نور کہ ہم وہ پورے صراط جو ہے وہ کر سکے. کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ شدید محبت کرتے ہیں کہ ان کو اس نور کی تلاش ہے کہ جو اللہ کی طرف جو ہے وہ لے کر چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے رستہ بھی دیا، اور رستہ دینے کے بعد جو ہے گائیڈ بھی عطا کیا. اور پھر گائیڈ جو ہے وہ ایسا ہے کہ لیکن کیوں؟ وائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہمارا کوئی انسان سے تو کوئی بھی آ کے بولے کہ مجھے فالو کرو، مجھے آ کر فالو کرو. کتنے کلٹس بن جاتے ہیں، کتنے لوگ آ کے گمراہ کرتے ہیں، کتنے وہ بناتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ بات بھی اب جاتے جاتے سمجھ لیں کہ in the footsteps of the beloved ہم کو beloved of the beloved کے footsteps میں کیوں چلنا ہے؟ اس لیے ہمیں چلنا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ نور کو ہم فالو کر رہے ہیں، جتنا بڑا جس کا دل جتنا پیور ہوگا نا اتنا ہی وہ نور جو ہے وہ ہولڈ کر سکے گا. یہ جو پورا کا پورا تزکیہ کا جو پروسیس ہے نا، جو پیوریفیکیشن کا جو پروسیس ہے، جتنا زیادہ نور آپ کے اندر آپ اتنا ہی ہولڈ کر سکیں گے جتنا آپ کے دل کے اندر کتنا بڑا ویسل ہے.
جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا ہی آپ جتنا پیور برتن ہوگا اتنا ہی آپ کو نور ہینڈل کر سکیں گے نا. اگر دل جو ہے وہ تمام دنیا جہاں کی غلاظت سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے اور دوسری ایسی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، تو اس کے اندر نور کہاں سے انٹر ہوگا؟ رائٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ پیورسٹ آف دا ویسلز ہے، جس کو فگریٹیولی بھی زمزم سے دھویا گیا، اور ویسے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا ڈوبا ہوا دل ہے، وہ ایسا پیور دل ہے کہ اس کے اوپر جو ہے قرآن کا نزول ہوا ہے. دا پیوریفائڈ ویسل. تو سب سے زیادہ جو چراغ، جو مشعل راہ ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہیں. تو یہ کتاب جو ہے، یہ جو نور ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے، جو کہ ہدی للناس ہے، یہ کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لا یمسہ الا المطہرون، فرشتے لے کر آئے، اور فرشتے لے کر آئے اور اس دل کے اوپر یہ نازل ہوا جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پیوریفائڈ ہے. اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جو پورا سفر ہی اسی سے شروع ہوتا ہے، جو نماز سے بھی، کہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ یہ سب سے پیور جو دل ہے جس کے اندر وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو کہا سورۃ القیامہ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یا نبی آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی جو ہے موو نہ کریں کہ لتعجل بہ. یہ کتاب جو ہے، مطلب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیورسٹ جو دل ہے، جو تمام دنیا جہاں کی ناپاکیوں سے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل ہے، اس کے اندر جو انزال ہے وہ آیتوں کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ، it is surely undertaken by us to store it in your heart and to be recited by you after the revelation is complete. Like یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے اوپر ہے. ہدایت جو ہے، جو رب جو ہے، جو دنیا جہاں کی ایک ایک چیز پرووائڈ کرنے والا ہے، وہ ہدایت بھی دینے والا ہے. وہ جانتا ہے ہدایت کدھر سے، کس دل سے جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان آیتوں کو جمع کرتے ہیں اور ان کی جو ہے آپ ان کو جو ہے وہ پڑھیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، کہ جب وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَرَأْنَاهُ ہم پڑھتے ہیں، یعنی وہ فرشتوں سے جو آیتیں جو ہوتی ہیں، وہ میڈیم اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ ایز اف اللہ سبحانہ وتعالیٰ از ریسائٹنگ دوز آیات، کہ اللہ تعالیٰ himself is reciting those آیت. وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس قرآن کو فالو کیجئے. تو جس دل پہ اتارا تو وہ پیور تھا، جو کلام لے کر آئے وہ پیور تھے، جدھر سے آ رہا ہے وہ السبوح القدوس، تسبیح اس کی آسمان و زمین کو مالک، اس نے وہ کلام بھیجا. اور پھر جس دل پہ اتارا جس نے فالو کیا، وہ سب سے ہائیسٹ لیول پہ جو خلوق عظیم پر ہے، اس کے اوپر کیا. تو جب اللہ تعالیٰ نے ایسا ہادی دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو نور چاہیے تو اس کے کارواں میں شامل ہو جاؤ، اس کے کارواں میں شامل ہو جاؤ. تو یہ تمام آیتیں جو تھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، کہ یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو یہ لوگ جو ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے شدید محبت کرتے ہیں، وہ اس کارواں میں اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ ان کو دل میں طلب ہے، وہ اندھیرے کو چھوڑ کے روشنی کی طرف لپکنا چاہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پھر وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں. کہ تمام آیتیں، تمام چیزیں جو ہیں ان کو اللہ کے دروازے پہ لے کے چلی جاتی ہیں. اللہ کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ان کی حقیقت بن جاتا ہے. اور وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کرنا، وہ پھر فکر کرتے تمام آیتوں کو، تمام چیزیں، تمام کائنات جو ہے ان کے لیے ایک ذریعہ بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہی لیڈ کرتی ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ربنا ما خلقت هذا باطلا. یا رب ہر چیز حق ہے کیونکہ تو حق ہے، ہر چیز تیری طرف ہی پوائنٹ کر رہی ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانک، تسبیح تیرے کو بلانگ کرتی ہے. وقنا عذاب النار، یا رب ہم کو عذاب سے بچا دیجئے. وہ کہتے ہیں کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، یا اللہ ہم نے سنا کسی کو جو ہم کو بلا رہا تھا، وہ ہمارے اندر ایک طلب تھی. والذین آمنوا اشد حبا للہ،
اس کو جو ہے کنویں کو پیاسے کو کنویں کا پتہ چل گیا کہ کوئی بلا رہا ہے اس کنویں کی طرف، ہم اس کے پیچھے چل پڑے، ہم نے سنا کہ کوئی بلا رہا تھا ایمان کی طرف، ان آمنوا بربکم فآمنا، تو ہم ایمان لے کر آ گئے، یا رب فاغفر لنا ذنوبنا، یا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، پھر عنا سیئاتنا، یا رب ہماری تمام کوتاہیوں کو غلطیوں کو چھپا دیجئے، یا رب وتوفنا مع الابرار، کے دنیا سے جائیں تو نیکوکاروں میں سے ہوں۔ تو یہ جو ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور ہم کو وہ سب عطا کر دیجئے جس کا آپ نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، ولا تخزنا یوم القیامہ، وہ دن ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہم پر حسرت بن جائیں، یا رب انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ جو ہیں کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتے۔ تو یہ جو تھا پورا سفر جو تھا سائنس سے شروع ہوا، پھر محبت کا سفر، اور یہ سائنس جو تھے لے کر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر محبت کا دعوت کرتے ہو تو میرے حبیب کو فالو کرو، میرے حبیب کو فالو کرو، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ سب سے پیور دل ہے، جس کا دل دوسرے اللہ کی آیتوں کے لیے پیور ہوگا، تمہارے لیے بھی ایسا پیور ہوگا کہ اس کے اندر کوئی غرض نہیں، وہ تم کو روشنی کی طرف لے کر آئے گا۔ اور جو محبت کرنے والے تھے، جن کے دل جو تھے اللہ کے لیے تڑپتے ہیں، جن کے دل جو اٹھتے بیٹھتے ان کو اپنے رب کی جانے کی جستجو لگ جاتی ہے کہ وہ نور چاہیے، ورنہ یہ پل صراط، یہ دنیا بھی ایک پل صراط ہی ہے کہ یہ کیسے کٹے گی، وہ پھر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پھر وہ ان کو جب وہ رستہ ملتا ہے تو وہ اس رستے کے اوپر گامزن ہو جاتے ہیں۔ یا رب ہم کو ان میں شامل فرما۔ انشاءاللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ I'll stop here.